دیکھیے آپ کو جو پیچھے عمارت نظر آ رہی ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدرسے کی عمارت ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہے. حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور یہ بہت چھوٹی عمر میں تھے اور قرآن شریف کو بڑی جو ہے اچھی آواز میں تلاوت کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے آواز جو بہترین آواز سن کر ان کو دعا دی تھی کہ اللہ ان کو قرآن کی اچھی سمجھ عطا فرما. تو قرآن کے سب سے پہلے مفسر بنے امت میں. سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صحابہ میں سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, تفسیر کرنے والا کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن کا مطلب سمجھاتا ہے. دیکھو بھائی صاحب, اللہ تعالیٰ نے اکثر قرآن کا جو حصہ ہے نا سب کے پڑھنے کے لیے آسان کرے. ایک غیر مسلم پڑھیں گا تو وہ جو ہے ہدایت یاب ہو سکتا ہے اور ایمان لے کے آ سکتا ہے. لیکن کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے لیے, جن کے پاس بہت زیادہ گہرا علم ہے, ان کے لیے کچھ چیزیں رکھے, کچھ راز کی چیزیں ایسی رکھے اللہ تعالیٰ نے جو جس کو قرآن اور سنت کا زیادہ علم ہے پورا بہترین, وہی اس کو سمجھ سکتا ہے. اسی لیے کیا ہے, علماء کا, مفتیان کا جو مرتبہ ہے, مفسرین کا جو مرتبہ ہم سے بلند اسی لیے ہے کہ وہ قرآن کو گہرائی سے سمجھنے والے. تو اس امت کے سب سے پہلے مفسر قرآن کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول نے ان کو دعا دیے تھے کہ اللہ ان کو قرآن کی سمجھ عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کی ایسی سمجھ عطا فرمائی کہ سب سے زیادہ قرآن سمجھانے والے صحابہ کرام کو اگر کسی آیت کا مطلب نہیں سمجھ میں آتا تھا تو وہ ان سے پوچھتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ بتائیے اس کی جو ہے آیت کا کیا مطلب ہے. تو یہ جو ہے مدینہ کے اندر تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. اس کے بعد میں خلافت کے زمانے میں یہ مدینہ سے ہجرت کر کے طائف آئے اور یہاں پر انہوں نے قرآن سکھانے کے لیے, قرآن سمجھانے کے لیے مدرسے کی بنیاد رکھے. وہ مدرسہ آج تک چل رہا ہے. ان کے جو ہے جنہوں نے مدرسہ جو شروع کرے تھے 1400 سال سے آج تک وہ مدرسہ چل رہا ہے. یہ وہ مدرسے کی لائبریری ہے اور ابھی بھی طلبہ یہاں پر پڑھتے ہیں. جب طلبہ کے پڑھنے کا وقت رہتا ہے اس وقت میں لائبریری اور مدرسہ چالو رہتا ہے. تو الحمدللہ اللہ نے ان کی قرآن کی خدمت ایسی قبول کرے کہ 1400 سال سے مدرسہ چل رہا ہے یہاں پر اور جو ہے قرآن کی تعلیم چل رہی ہے. تو جو ہے ہم یہاں پر اس جگہ پہ آئے ہیں تو ہم کو یہ صحابی کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ قرآن کی خدمت میں انہوں نے اپنی زندگی نکال دی ہے پوری. اور ان کا انتقال ہوا, بازو میں یہ دکھ رہا ہے آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے, یہاں مزار ہے ان کی. تو یہ اپنے مدرسے میں پڑھاتے پڑھاتے جو ہے ان کا انتقال دنیا سے گئے. تو جو ہے یہ اللہ کے دین کی قرآن کی خدمت کرتے ہوئے گئے. اسی لیے جو ہے ہم کو جو ہے ابھی یہاں پر ہم آئے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے, ہم کو اس بات کی اب نیت کرنا ہے انشاءاللہ کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنے نسل میں جو بھی رہیں گے ان کو پورا قرآن صحیح پڑھنا سکھائیں گے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض کیا ہے. کوئی بھی قیامت کے دن سوال سے اس لیے نہیں بچ سکتا کہ میرے کو تو کچھ نہیں آتا تھا, میرے کو تو کسی نے سکھایا نہیں. ہر مسلمان جو اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا, جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, اس کو علم دین حاصل کرنا فرض ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس سے کم ہر مسلمان کو اتنا علم آنا ضروری ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز آ جائے. اسلامی جو عقائد, بنیادی توحید, رسالت, آخرت, ایمان مجمل, ایمان مفصل کے اندر جو بنیادی عقائد